ہر مذہب حیا سکھاتا ہے، ہر مذہب دیانتداری سکھاتا ہے، لیکن پھر حیا کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ دیانتداری سکھاتے ہیں لیکن پھر بعد میں جا کر دیانتداری کے پیمانے، دیانتداری کے معیار بدل جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے ایک ہندو کے قبول اسلام کا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس ہندو سے انہوں نے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، کیسے ہوئے؟ پرانی بات کر رہا ہوں میں نے بھی، مجھے بھی سنے ہوئے یہ قصہ کوئی پتہ نہیں 10-15 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے مذہب میں جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے وہ لکڑیاں بچھائی جاتی ہیں، پھر ایسے 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 پھر ایسے ایسے، یعنی خوب لکڑیاں، اور ان پر پھر جو آدمی مرتا ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس پر جس طرح کا، جس سماجی معاشرتی سطح کا آدمی، اتنے مال والا آدمی ہے، اس حساب سے اس پہ تیل یا گھی یا جو کچھ ہوتا ہے وہ پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو میں نے چونکہ یہ کبھی منظر دیکھا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے دکھایا ایسے منظر ہمیں۔ تو جس صاحب مجھے سنا رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو گھی یا اس طرح چیزیں وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آگ لگاتے ہیں وہ شعلہ، تو درو برگردن راوی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاش وہ اکڑتی ہے اور اکڑ کر کے ایسے جیسے سیدھی ہونے لگتی ہے تو کچھ ڈنڈا بردار بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ رے زندہ ہو رہی، زندہ ہو رہی، زندہ لاش مارو۔ تو اللہ جانتے ہوتا کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس آدمی نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، ان کو ہم نے سب سے قیمتی ساڑی پہنائی اور اس کی لاش ان پر رکھ دی جا کر، ہمیں یہ خیال نہیں رہا کہ یہ ساڑی یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آگ لگی تو وہ سب سے پہلے ساڑی جو تھی وہ بھڑک گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور میں نے اپنی والدہ کو ننگا دیکھا۔ کہنے لگی میں تو اس وقت مجھے سب سے یہ کیسا مذہب ہے کہ میری ماں جاتے جاتے، پھر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کا مذہب کتنا اچھا ہے، سفید رنگ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو پہناتے ہیں، بالکل بے داغ کپڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کہنے بس پھر میری طبیعت ہندو مذہب سے نفرت پر آ گئی کہ مجھے یہ مذہب نہیں رکھنا۔ اسلام ایسا مذہب ہے پیارا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر اپنے بھائی کی شکایت کی کہ حضرت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا بھائی ہے اتنی حیا کرتا ہے، اتنا شرمیلا، اتنی حیا کرتا ہے، اس کو کچھ سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا میں تو خیر ہی خیر ہے، اس کو کیا سمجھائے؟ ہمارے آج کیا کہتے ہیں، یہ بولڈ نہیں ہے آدمی، یہ ہم نے وہاں سے لے لیا، یورپ سے لے لیا، مغرب سے لے لیا۔ جو آدمی جتنا بے حیا ہے کہتے ہیں یہ اتنا بولڈ ہے۔ کیسے بولڈ ہے بھائی؟ دیکھو ایسے لڑکیوں سے بات کر لیتا ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں یہ لڑکی بہت بولڈ ہے، یہ جرأت مند لڑکی، دیکھو کیسے مردوں میں کھڑے ہو کے بات کر لیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سکھائی، حیا دکھائی، حیا دکھائی، کر کے دکھائی حیا، اتنی حیا کر کے دکھائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے۔ بتاؤ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائیے. ہمارا مذہب ماشاءاللہ، لیکن ہمارے لوگ، مذہب بڑا شاندار ہے، اتنا پاکیزہ، لوگ بیچارے ایسے. وہ انگلستان کا ایک مفکر گزرا ہے ابھی گزشتہ زمانے میں، انگریزوں کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، اس کا نام تھا جارج برنارڈ شاہ. شاہ نہیں ہے، یہ شو ہے. تو وہ کہا کرتا تھا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا، جب وہ انگریز ادھر آئے تو مسلمان بھی ادھر گئے، مسلمانوں کو یہاں بھی دیکھا. اس نے کہتا تھا کہ بہترین مذہب اسلام ہے، بہترین مذہب اسلام ہے، اور بدترین قوم مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اچھا مذہب ہوتے ہوئے اس پر نہیں چلتی. اور دوسری وجہ کہا کرتا تھا کہ یہ جب اسلام پر عمل نہیں کرتے تو غیر مسلم یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا مذہب یہ ہے تو پھر ایسے مذہب کی طرف کیوں جائیں. اتنا اچھا مذہب ہے اور اس کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے. کس بات میں؟ اس بات میں کہ جو اللہ نے بتایا تھا کہ پہلے جیسے اس کی آنکھ کھلے دنیا میں ویسے ہی کیا کرنا، اس کے کان میں ڈالنا اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی شروع ہوتے ہی ابھی اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اور اس کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز اور آخرت یہ بتا دی ہے. ہم نے اس کی خلاف ورزی کی کہ ہم نے اس بچے کو، اب تو اذان دینا بھی نہیں آتا ہے تو وہ اذان دینے کے لیے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میرے جیسا کوئی آدمی اگر اسپتال میں پہنچ جائے کہتے ہیں مول صاحب ہمارے پاس بھی، ہمارے بھی بچہ ہے، اس کا بھی اذان دے دیں. کچھ نہیں ملتا ہے تو جو اسپتال کا چوکیدار ہوتا ہے اس کی داڑھی ہوتی ہے، کہتے ذرا سا بھائی ذرا سا اذان دے دینا. اور میں نے گزشتہ میرا خیال ہے زیادہ نہیں 2-4 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے، ڈان اخبار میں اشتہار دیکھا موبائل کا کہ بچہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور دادا یہاں موبائل پہ اذان دے رہے ہیں اور وہ بچے کے کان میں لگایا ہوا ہے. یعنی ایک رسم پوری کر رہے تھے. وہ بات کہ اس بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑے، اس کے کان میں سب سے پہلے یہ پڑے کہ میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں جو ایک، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں، رسم ہے. پھر اس کے آگے تو آپ سارا مذہب رسم ہی رسم ہے. وہ آپ سسم ارشاد فرمایا عقیقہ کر لو، بچے کی جان کا صدقہ ہے. وہ کہتے ہیں پیسے نہیں اتنے کہ ہم سب کی دعوت کر سکیں، اس لیے دیکھو پھر بعد میں کریں گے. رسم ہے، عبادت نہیں ہے. اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں سوچ رہے ہیں. مجھے یاد ہے خوب، میں آج سے اور پرانی بات کروں، ایک ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ مسقط میں تھے اور اس زمانے میں وہاں سیلاب آ گیا. جب یہاں کراچی پہنچے، میرا مدرسے کا ابتدائی زمانہ تھا بالکل، تو آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے دونوں بچے اس سیلاب میں بہہ گئے اور مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے ان کا عقیقہ نہیں کیا تھا تو اب کر دوں. میں نے کہا آپ کے تو دونوں بچے بڑے تھے، چلتے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اسکول پڑھتے تھے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ عقیقہ تو 7ویں دن ہے، باقی تو صدقے کے طور پر کرتے لیکن اصل عقیقہ تو 7ویں دن ہے. تو سب چیزیں رسم بنتی چلی گئی. اچھا اب رسم میں رکھ کر کے بچہ بڑا ہو گیا. جب بچہ بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھیے نا مولوی صاحب یہ ایسا ہے میرا بچہ بالکل دین پر نہیں چلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. بھائی تو جس وقت اس کو دیندار بنانا تھا، جس وقت اس کو نماز پر ڈالنا تھا، اس وقت تو آپ نے اس کو چھوڑا رکھا. ہم نے تو یہاں تک سنا، دارالعلوم دیوبند کے محترم قاری صاحب رحمۃ اللہ سے تشریف لائے، پرانی بات ہے، تو ان کا بیان ہو رہا تھا اور میں مطلب مسجد میں پہنچا ہوا نہیں تھا، مسجد سے باہر تھا، تو ان کی آواز کانوں میں پڑی کہ یہ بچہ
یہ چونکہ بہت سائنسی اعتبار سے بھی معلومات بہت تھیں اور اس طرح کی بات کرتے تھے، فرما رہے تھے کہ بچہ جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، یہ ایسے جیسے تمہارا آج ٹیپ ریکارڈر، اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نیا نیا ایسا تھا، جیسے آج تمہارا ٹیپ ریکارڈر، جو آج تم اس میں بولو گے کل تم اس میں سے سن لو گے، جو تم اس کے سامنے بول رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اگر وہ گفتگو فحش ہے تو تم اس کے منہ سے فحش سنو گے کل، وہ اس کی یہاں جا کر ٹیپ ہو رہی ہے۔ تم کہتے تم یہ تو گانا بج رہا ہے، موسیقی بج رہی ہے بچے کو چپ کرانے کے لیے، نہیں ہے، یہ پھر اس موسیقی کے اثرات یہاں پڑ رہے ہیں، یہ بس سمجھ لو بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچے کے لیے شروع سے بھئی ایسے ماحول میں بچہ آئے گا، ایسے ماحول میں بچہ پلے گا تو پھر انشاءاللہ ویسے ہی بنے گا جیسے ان کے زمانے میں بنتے تھے۔ ہمارے زمانے میں کیسے بنتے کہ یہ 18 سال کا نہیں ہوا ابھی اس کو شناختی کارڈ نہیں دینا ہے، اور شناختی کارڈ نہیں دینا ہے اس لیے اس کو گاڑی کا لائسنس نہیں دینا، گاڑی کہاں چلا سکتے، 18 سال تو ہوئی نہیں اس کی عمر۔ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ 17 سال میں پوری فوج دے کر محمد بن قاسم کو یہاں بھیج دیا، ہم تو گاڑی نہیں دے سکتے، ایسا معاشرہ تھا۔ شروع سے تربیت تربیت تربیت، اللہ کا یقین، اللہ پر اعتماد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اعتماد۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا بھائی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو نفسیات کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی بات پہ نہیں چلتے ہم، تو یہ کہتے ہیں خدا اعتمادی، کیا خدا اعتمادی، یہ خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ یہ جو خود اعتمادی جس کو آپ کانفیڈنس کہتے ہیں، یہ اصل میں خدا پر اعتماد کی وجہ سے پیدا، باقی تو سب دھوکے ہیں۔ آپ بتائیے مال پر جس کا اعتماد ہوگا، مال ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس کے اعتماد کا کیا ہوا؟ جس کو اپنے عہدے پر اعتماد ہے، اور چھوڑ دو خود اعتمادی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس بات پر اعتماد ہے کہ میں مضبوط ہوں، میں سنبھال لوں گا مسئلے کو، مجھے اپنی عقل پر اعتماد، نہ بابا، خود اعتمادی کیا ہے؟ اصل خدا اعتمادی ہے۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اس پر یقین بھروسہ رکھتا ہے، وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، اور اس سے الگ ہونے سے اپنے آپ کو ڈرتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے محمد ابن قاسم کا، کہ جب کہا گیا کہ تمہیں وہاں جانا ہے تو فکر مند ہو گیا، تو دوستوں نے کہا کہ تم تو بہادر آدمی ہو، تمہیں کس بات کی فکر ہے، اور ہم تو رہتے ہی میدان میں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس بات سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ مجھے میدان میں جا کر لڑنا ہے، سندھ جانا ہے، مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ اب تک ہمارا مقابلہ ہمارے جیسوں سے تھا، یہ ایک الگ قوم ہے، اس کے متعلق کچھ معلومات نہیں ہے، اس لیے ایک تشویش ہے۔ اچھا، جانے سے کچھ دن پہلے دیکھا تو بڑا اعتماد میں، کہا کیا ہوا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے معلومات کی ہیں، وہاں کے بادشاہ کا نام یہ ہے، اور اس بادشاہ نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بے حیا اور بے غیرت ہے، تو بے حیا لوگ شجاع اور بہادر نہیں ہوتے، تو اب میں مطمئن ہوں۔ یہ جو آپ کو بار بار اس طرف لایا جا رہا ہے، سب سے سستا موبائل پیکج پاکستان میں بھائی، اور آپ اگر ابا نہیں دیں کسی بچی کو پیسے کہ نہیں تم زیادہ موبائل استعمال نہ کرو، تو اس بچی کا دوست کہیں سے موبائل پہ ڈلوا سکتا ہے پیسے، کیسے کیسے پیکج ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آپ، ہم جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، جن کا دل ساری دنیا کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ ہماری مٹی میں پتہ نہیں کیسے لیکن ہے، ہمارے خمیر میں ہے کچھ ایسا، ہمارے خمیر میں کچھ ایسا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھو، بلقان کی جنگ ہو رہی تھی، طرابلس میں جنگ لڑی جا رہی تھی، اور چندہ کہاں ہو رہا تھا؟ برے صغیر میں ہو رہا تھا۔ وہ سارے ابھی بھی عربوں میں سے سب بیچے ہیں نا اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے استوار کرنے کے لیے، جنگ کے کھڑا ہے تو وہ آپ کا پاکستان والا کھڑا ہوا ہے۔ کچھ ہے اس مٹی میں، کچھ ایسا ہے، اس پانی میں کچھ ایسا ہے کہ آپ یہاں سے مذہب کو نکال نہیں پاتے۔ ہم کو اس کی خبر نہیں ہے، ان کو اس کی خوب خبر ہے۔ آپ حیران ہوں، ترکی کے اندر سے خلافت ختم ہو رہی ہے اور گولیاں کہاں چل رہی ہیں؟ برے صغیر کے مسلمانوں پر چل رہی، کیا بات!
سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ایسی مٹی نصیب فرمائی، ایسے پانی دی ہے، ویسا پانی نصیب فرمایا۔ لیکن باطل خوب جانتا ہے کہ ان سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بے حیا بنا دو۔ یہ ہم نے کئی دنوں سے آپ کے ساتھ حیا پر بات کی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہم نے اتنی تفصیل کیوں کی۔ ویسے تو ہم ہر موضوع آپ کو معلوم ہے کبھی 4 مہینے 6 مہینے بھی چلتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، تھوڑی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی جذب کر لو، ڈائجسٹ کر لو، ہضم کر لو، اور پھر آگے بتاؤ تاکہ وہ بات آگے بھی چلے۔ زیادہ بہت بتائیں گے معلومات بڑھ جائیں گی، 10 میں سے 4 بھول جاؤ گے، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا ہم نے آپ سے بتایا لباس کے اندر حیا ضروری ہے، یہ لباس آئینہ دار ہے آپ کی حیا کا اندر کا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی اندر جو ہے، اندر بڑی شاندار قسم کی بنیان پہنی ہے اس نے، اور باہر پھٹا ہوا میلا سا کرتا پہنا ہو، ایسا کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے کہ اندر جیسا بھی باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ جب آدمی گند باہر نکال رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بالکل باہر وہ لکھ کے لگا ہوا ہے، بدخلقی نجاست باطنی کی دلیل ہے۔ جو آدمی یہ فحش گوئی بدگوئی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا اندر نجس ہے، اندر ناپاک ہے اس کا۔ اس واسطے بہت ہمت کے ساتھ، اور میں بار بار کہتا ہوں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اچھا ماحول اختیار کریں۔ جیسا ماحول اختیار کریں گے ویسے بول بن جائیں گے، جیسا ماحول اختیار کریں گے ویسے ہی آپ کا رنگ ڈھنگ ہو جائے گا، جیسا ماحول اختیار کریں گے اسی طرح سوچنا شروع کر دیں گے۔ یہ آسان ترتیب ہے کہ آدمی اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرے، علماء کی خدمت میں جایا کرے، اور کوشش کیا کرے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزرے، اور غلط لوگوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.